بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی بیانی ما لا یفسد الصوم۔ یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جو روزے کو نہیں توڑتی ہیں۔ وہو اربعۃ وعشرون شیئا ما لو اکل او شرب او جامع ناسیا، اور وہ 24 چیزیں ہیں، یعنی 24 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو روزے کو توڑ دے، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا، جو روزے کو نہیں توڑتی ہیں۔ لو اکلا او شریبا او جامع ناسیا، اگر کسی نے بھول کر کچھ کھایا یا پیا یا جمع کر لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی اسے یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، ہے نا، اور اس نے ایسی صورت میں اس نے کچھ کھا لیا ہے نا، یا کچھ پی لیا یا پھر جمع کر لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ اس وقت ہے کہ یاد آتے ہی فوراً اس نے اس چیز کو ترک کر دیا ہو۔ اگر یاد آنے کے بعد بھی اگر تھوڑا سا بھی اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا یا پھر جمع سے فوراً باز نہیں آیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ لِلنَّاسِ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ يُذَكِّرُهُ بِهِ مَنْ رَآهُ يَأْكُلُ وَكُرِهَ عَدْمُ تَذْكِيرِهِ، اور اگر بھولنے والے کو روزے پر قدرت ہو تو جو اسے کھاتا ہوا دیکھے وہ اسے یاد دلائے، ہے نا۔ وَإِنْ كَانَ لِلنَّاسِ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ، اگر بھولنے والے کو، ناسی بھولنے والا، اگر بھولنے والے کے لیے، بھولنے والے کو قدرتن علی الصوم، روزے پر قدرت ہو، یعنی وہ روزہ رکھ سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو یذکرہ، تو اسے یاد دلائے، بہی، یعنی روزے دار ہونا، اس کو وہ یاد دلائے، من رآہ یاکل، جو اسے کھاتا ہوا دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ جو بھول کر کے کچھ کھا رہا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کو اگر کسی شخص نے دیکھا اور وہ جو ہے جو کھا رہا ہے وہ شخص ایسا ہے کہ جو تندرست ہے، روزہ رکھ سکتا ہے نا، تو یہ اس شخص پر جو اسے دیکھے گا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے یاد دلائے، ہے نا، کہ تم روزے سے ہو، ہے نا۔ یہ رہیں کہ وَإِنْ كَانَ لِلنَّاسِ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ يُذَكِّرُهُ بِهِ مَنْ رَآهُ، جو اسے دیکھے کھاتا ہوا وہ اسے یاد دلائے۔ وَكُرِهَ عَدْمُ تَذْكِيرِهِ، اور اگر یاد نہیں دلایا تو یہ مکروہ ہے، یاد نہ دلانا ایسی صورت میں مکروہ ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ فَالْأَوْلَى عَدْمُ تَذْكِيرِهِ، اور اگر اسے قوت نہ ہو، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ، اگر اسے قوت نہ ہو، یعنی روزہ رکھنے پر اگر اسے قدرت نہ ہو تو فَالْأَوْلَى عَدْمُ تَذْكِيرِهِ، تو یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے۔ مطلب وہ شخص ایسا ہے جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، بیمار ہے یا پھر کمزور ہے بہت، ہے نا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اسے یاد نہ دلایا جائے۔ پھر بھی اگر کسی نے اسے یاد دلا دیا کہ تم روزے دار ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ او انزل بنظر او فکر وان ادام النظر، وان ادام النظر والفکر، یا دیکھنے سے یا سوچنے سے انزال ہو جائے، انزل ينزل، اس نے انزال کیا، ہے نا، غور و فکر کے ذریعے سے یا پھر دیکھ کر کے کسی نے انزال کیا، اگرچہ وہ بار بار دیکھے اور سوچتا رہے، ٹھیک ہے۔ ادام النظر کا مطلب یہ کہ دیکھتا رہے، وہ ادام الفکر کا مطلب یہ کہ وہ سوچتا رہے، مطلب یہ ہے کہ فرض خارج وغیرہ یا پھر کسی اور چیز کو دیکھ کر کے وہ جو ہے کیا نام ہے، اسے شہوت ہوئی، ہے نا، اور وہ دیکھتا ہی رہا، دیکھنے سے باز نہیں آیا، پھر بھی اگر اس سے شہوت ہوئی اور انزال ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی کسی چیز کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے اور سوچنے کی وجہ سے شہوت ہوئی اور انزال ہوا تو بھی اس کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنے اور سوچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ وہ دیکھتا ہے یا سوچتا ہے، مطلب یہ کہ دیکھنے اور سوچنے کے بعد اگر انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ وہ برابر سوچتا اور دیکھتا رہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ اس نے کچھ سوچا اور اس کی شہوت ہونے لگی تو وہ اس سے باز نہیں آیا، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر انزال ہو گیا تو، ٹھیک۔ او الدہن او التحل ولو وجد طعمه فی حلقه، یا اس نے تیل لگایا یا سرما لگایا، تیل لگانے سے، سر میں تیل لگایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک، یا پھر اس نے سرما لگایا، او التحل، یا اس نے سرما لگایا، ولو وجد طعمه فی حلقه، اگرچہ سرمے کا اثر اس نے حلق میں محسوس کیا، ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرما لگاتے آنکھوں میں ہے لیکن اس کا اثر جو ہے حلق میں محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو رنگ ہے وہ تھوک کے ساتھ مل کر کے، تھوک جو ہے اس وقت اگر تھوکیں تو وہ سیاہ رہتا ہے تھوک، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگرچہ اس کا اثر جو ہے وہ حلق میں محسوس ہو، اس کی ٹھنڈک وغیرہ محسوس ہوتی ہے حلق میں، اور سرمے کا جو اثر ہے، ذائقہ، وہ بھی کبھی محسوس ہوتا ہے حلق میں آنکھ میں لگانے سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
او احتجم او اغتابا، یا پھر کسی نے پچھنا لگوایا یا پھر غیبت کی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پچھنا لگوانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جب بدن میں خون یا تو زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر خون جو ہے خراب ہو جاتا ہے تو اس کو نکلواتے ہیں خون، ہے نا، تو اس کو پچھنا لگوانا بولتے ہیں۔ تو پچھنا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور ایسے ہی غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ او نول فطرہ ولم یفطر، یا افطار کی نیت کی، یعنی روزہ توڑنے کی نیت کی لیکن اس نے روزہ توڑا نہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب صرف ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑ دوں، لیکن اس نے پھر مطلب یہ ہے کہ روزہ توڑا نہیں، صرف ارادہ کیا، ٹھیک ہے، صرف سوچا، کچھ کھایا پیا نہیں، جمع وغیرہ نہیں کیا، ہے نا، یا پھر کوئی بھی ایسا عمل جو روزے کو توڑ دے، اس نے ایسا کیا نہیں کچھ بھی، ٹھیک، تو صرف سوچنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ کوئی عمل نہ کرے جو مخالف صوم ہو، تب تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او دخل حلقہ دخان بلا سنعہ، یا پھر اس کے حلق میں دھواں داخل ہوا بغیر اس کے عمل دخل کے، بلا سنعہ بغیر اس کے عمل دخل کے، بغیر اس کے کچھ کیے ہوئے، بغیر اس کے اختیار کے، ہے نا، یہ مطلب یعنی کہ حلق میں دھواں جو ہے، دھواں جب اڑتا ہے تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، تو دھواں جو ہے حلق میں پہنچ گیا، اس نے خود نہیں داخل کیا دھوئیں کو حلق میں، بلکہ وہ دھواں خود سے چلا گیا، ہے نا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس نے خود دھوئیں کو مطلب سونگا، کھینچا ناک کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر خود دھواں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ او غبار ولو غبار الطاحون، یا پھر غبار جو ہے یہ کیا نام ہے حلق میں داخل ہوا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی گرد و غبار جو ہے یہ اگر حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک۔ ولو غبار الطاحون، اگرچہ وہ چکی کا غبار ہو، یعنی غلے وغیرہ کی اس کے اندر وہ ہو، اثر ہو غلے وغیرہ کا، ہے نا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چکی کا غبار کا مطلب یہی ہوا کہ چکی میں چونکہ آٹا وغیرہ یا غلہ وغیرہ پیسے جاتے ہیں، ہے نا، تو جو یہاں سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کے اندر اثر ہوتا ہے ایک طرح سے غلے کا، تو اگر غلے کا اثر بھی ہے دھوئیں کے اندر یا غبار کے اندر، گرد و غبار کے اندر، اور اس نے اپنے عمل سے اس کو داخل نہیں کیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او ذباب، ان سب کا عطف جو ہے وہ دخان پر ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا اس کے حلق کے اندر مکھی داخل ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، خود مکھی آئی اور داخل ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او اثر و طعم الادویۃ فیہ، یا اس میں دواؤں کے طعم کا اثر ظاہر ہو، دواؤں کا جو مزہ ہوتا ہے، ذائقہ جو ہوتا ہے دوا کا، اس کا اثر ظاہر ہو حلق میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا، یعنی جب دوا مہکتی ہے تو دوا کے اندر صرف اس کی مہک نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب دوا اڑتی ہے تو اس کی صرف مہک نہیں ہوتی بلکہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا ہوا کہ مثال کے طور پر اس نے دوا وغیرہ کیا نام ہے کوٹ رہا ہو، یا پھر کسی بھی طرح سے دوا کا اثر جو ہے اس کے حلق میں پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ، اس حال میں کہ وہ روزے کو یاد رکھتا ہو، روزے کو یاد رکھنے والا ہو، مطلب یہ کہ وہ روزے دار، اس کا روزے دار ہونا یاد ہو اسے، ٹھیک ہے، مطلب یہ اسے یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں، اس کے باوجود اگر دوا کا اثر جو ہے اس کے حلق میں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ او اصبح جنوبا ولو استمر یوما بالجنابتی، یا اس نے حالت جنابت میں صبح کی، اصبح جنوباً، جنوب ہو کر کے اس نے صبح کی، مطلب یہ کہ اس پر غسل واجب ہے نا، اس حال میں وہ اٹھا صبح کو، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کی جنابت جو ہے وہ مستمر رہی ہو، مسلسل جنابت پر وہ باقی رہا، ہے نا، پورے دن، ہے نا، ولو استمر یومن بالجنابتی، اگرچہ پورے دن وہ جنابت کی حالت میں ہی رہا ہو، ٹھیک، تو بھی اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اتنی دیر تک حالت جنابت میں رہنا کہ جس سے کوئی نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی پر غسل واجب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، لیکن اگر غسل کو اتنا مؤخر کرے کہ نماز کا وقت نکل جائے تو وہ گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ او صب فی حلیلہ ماء، یا اپنی حلیل میں اس نے پانی کو داخل کیا، حلیل کا مطلب ہوتا ہے سوراخ ذکر، ذکر کا جو سوراخ ہے اس کو حلیل بولتے ہیں، تو مرد کے سوراخ میں اگر پانی چلا گیا یا اس نے مرد نے اپنے ذکر کے سوراخ میں پانی ڈالا تو اس سے اس کا روزہ جو ہے یہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ مثانے تک پہنچ جائے پانی، ٹھیک،
تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، برخلاف عورت کے اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا. او دہنن، یا پھر تیل کو داخل کیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. او خاض نہرن فدخل الماء اذنہ، یا اس نے نہر میں غوطہ لگایا اور پانی جو ہے وہ اس کے کیا نام ہے کانوں میں داخل ہو گیا، ہے نا. نہر میں غوطہ لگایا نہانے کے لیے اور پانی کانوں میں داخل ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. او حک اذنہ بعود فخرج علیہ درن ثم ادخلہ مرارا الی اذنہ، یا لکڑی سے اپنے کان کو کھجایا تو اس سے میل نکلا، پھر اس کو اس نے بار بار داخل کیا کان میں، ہے نا. ثم ادخلہ، پھر اس کو داخل کیا مرارن بار بار الی اذنہ اپنے کان میں، پھر اس کو اس نے بار بار اپنے کان میں داخل کیا تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہے نا. یعنی کہ ایک مرتبہ اس سے جو وہ نکلا تھا کیا نام ہے میل نکلا تھا، اسی کے ساتھ اس کو اگر داخل کر دیا ڈال دیا اور پھر اس سے کھجلایا تو بھی نہیں ہوگا، اور اس کو صاف کر کے کرے تب بھی نہیں ہوگا. مطلب کان کھجلانے سے یا کان کھودنے سے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگرچہ اس سے میل نکلے. او دخل انفہ مخاطن یا مخاطن فاستنشقہ عمدا او ابتلعہ، یا اس کی ناک میں ریٹھ آئی اور اس نے اسے سنک لیا جان بوجھ کر یا اسے نگل لیا، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناک میں جو ریٹھ نکلتی ہے وہ اگر ناک میں ریٹھ آئی اور اس نے اسے کھینچ لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو. ایسے ہی اگر اس کو کھینچ لیا اور وہ حلق تک پہنچا اور اس نے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک. وَيَنْبَغِي إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ حَتَّى لَا يَفْسُدَ صَوْمُهُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور چاہیے کہ ریٹھ کو وہ نکال دے، ہے نا. القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، ہے نا، مطلب یہ کہ باہر نکال دے، باہر ڈال دے، ہے نا. اور چاہیے کہ ریٹھ کو وہ باہر نکال دے یہاں تک کہ اس کا روزہ امام شافعی علیہ رحمہ کے قول پر بھی فاسد نہ ہو. مطلب یہ کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کے مطابق امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ جو ریٹھ ہے اگر اس کو کوئی کھینچ لے جان بوجھ کر اور تو ایسی صورت میں اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں اختلاف ہو جاتا ہے تو ایسے قول کو اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے کسی کے بھی قول پر خرابی لازم نہ آئے. یہاں روزے کا فاسد ہونے کا بیان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے قول کو اختیار کیا جائے گا جس کے مطابق کسی کے بھی یہاں روزہ فاسد نہ ہو، ہے نا. تو چونکہ اگر اس کو باہر نکال دیا جائے گا ریٹ کو تو نہ تو ہمارے یہاں روزہ فاسد ہوگا نہ امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں ہوگا، اس وجہ سے اس کو باہر نکال دینا یہ بہتر ہے. او زرعہ القیء وعاد بغیر صنعہ ولو ملء فمہ فی الصحیح، یا اسے قے آئی، اس نے خود قے نہیں کی بلکہ قے آئی، ہے نا، بلا اختیار قے آئی اور وہ لوٹ گئی بغیر اس کے سنع کے، بغیر اس کے عمل دخل کے، اگرچہ وہ منہ بھر ہو صحیح قول کے مطابق، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی اسے قے خود آئی، اس نے کیا نام ہے جان بوجھ کر قے نہیں کی بلکہ قے خود آئی تھی، اور قے آئے گی جب تو ظاہر سی بات ہے یا تو وہ لوٹ جائے گی یا پھر یہ کہ باہر آ جائے گی منہ سے، ہے نا. تو اگر قے آئی اور وہ خود لوٹ بھی گئی، ہے نا، اس نے خود نہیں لوٹائی بلکہ خود قے لوٹ گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ منہ بھر ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح قول کے مطابق. ٹھیک ہے. اب استقاء اقل من ملء فمہ علی الصحیح ولو اعادہ فی الصحیح، یا پھر اس نے قے جان بوجھ کر کی، ہے نا، استقاء اقل من ملء فمہ، جان بوجھ کر قے کی اور وہ جان بوجھ کر منہ بھر سے کم قے کی. ٹھیک ہے. اقل من ملء فمہ منہ بھر سے کم ہو. ٹھیک. تو اب استقاء اقل من ملء فمہ علی الصحیح، یا اس نے جان بوجھ کر منہ بھر سے کم قے کی صحیح قول کے مطابق، ولو اعادہ فی الصحیح، اگرچہ اسے لوٹا دیا ہو صحیح قول کے مطابق، ان سب صورتوں میں اس کا روزہ جو ہے یہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ قے خود آئی تھی، ٹھیک ہے، اور خود آئی اور خود ہی لوٹ گئی، تو اس صورت میں چاہے وہ منہ بھر ہو یا نہ ہو کسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا.
ٹھیک. دوسری صورت یہ ہے کہ قے اس نے خود کی، جیسے ہڈی وغیرہ یا پھر انگلی وغیرہ کو حلق میں ڈال کر کے کرتے ہیں تو اس سے قے آ جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا نام ہے طبیعت بگڑنے لگتی ہے، تو وہ انگلی کو حلق میں ڈال کر کے اس سے قے کر دیتا ہے تاکہ اسے تھوڑا آرام مل جائے. تو ایسا کیا جاتا ہے. یا پھر کچھ ایسی چیز کھا لے جس سے مطلب اسے الرجی وغیرہ ہو یا پھر کوئی بھی کچھ بھی وجہ ہو تو قے کبھی جان بوجھ کر بھی کی جاتی ہے. تو اس طرح اگر اس نے قے کی ہے نا تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر منہ بھر نہیں ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ خود لوٹ جائے یا یہ خود لوٹا لے ہے نا یا باہر نکال دے، تینوں صورتوں میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. او اکل ما بین اسنانہ وکانا دون الحمصۃ، یا دانتوں کے بیچ جو چیز تھی اس کو اس نے کھا لیا ہے نا. او اکلا یا پھر اس چیز کو اس نے کھا لیا ما بین اسنانہ جو اس کے دانتوں کے بیچ تھا ہے نا، جو اس کے دانتوں کے بیچ تھی اس چیز کو اس نے کھا لیا. وکانا دون الحمصۃ، اور وہ چنے سے کم تھی، چنے سے کم تر تھی. مطلب یہ کہ چنے سے چھوٹی کوئی چیز تھی ہے نا، اگر اسے جمع کریں اتنی تھی کہ اسے الگ الگ چیزیں تھی تو اس کو جمع کرنے کے بعد بھی وہ چنے کے برابر نہ ہو، اس سے کم ہی رہے اور وہ دانتوں کے بیچ پھنسی ہوئی ہو، تو اس کو اگر وہ دانتوں سے نکال کر کے وہ کھا جائے ہے نا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور اگر چنے کے برابر ہو یا چنے سے زائد ہو تو ٹوٹ جائے گا. او مضغ مثل سمسمۃ من خارج فمہ حتی تلاشت ولم یجد طعما فی حلقہ، یا پھر اس نے نگل لیا تل کی مثل کوئی چیز، یا اس نے نگل لی تل کے مثل کوئی چیز منہ کے باہر سے ہے نا، منہ کے باہر سے اس نے تل کے مثل کوئی چیز نگل لی، حتی تلاشت یہاں تک کہ وہ لاشے ہو گئی یعنی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی. ولم یجد طعما فی حلقہ، اور اس کا اثر اس نے حلق میں نہیں پایا. تل چونکہ بہت ہلکی چیز ہوتی ہے، بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، اگر ایک تل کوئی کھائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئی، یعنی حلق تک بھی وہ نہیں پہنچ پاتی ہے، حلق تک بھی اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ہے. تو ایسی اگر کوئی چیز اس نے منہ کے باہر سے، منہ کے اندر کا مسئلہ تو بیان کر دیا کہ منہ کے اندر اگر چنے سے کم ہو تو اس کو کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر چنے کے برابر یا زائد ہو تو ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. لیکن منہ سے باہر یعنی باہر سے کوئی چیز لے کر کے اس نے اگر کھا لیا تو ایسی صورت میں اس کے اندر اعتبار تل کا ہے کہ تل کے برابر یا اس سے کم ہو، کہ جو منہ کے اندر اس طرح سے گھل مل جائے کہ اس کا اثر حلق تک پہنچے ہی نہ، یعنی اتنی چھوٹی ہو کہ وہ زبان پر ہی رہ جائے، تو ایسی صورت میں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا.